بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد۔ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر عجیب قسم کی گفتگو ہو رہی ہے۔ گزشتہ دنوں حافظ طاہر محمود اشرفی کی پریس کانفرنس، جس میں شیعہ سنی علماء موجود تھے، وہاں پر اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے کہ حافظ کاظم رضا نقوی زہرا کا ذکر کرنے والوں پر FIR کروا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، بندہ حقیر حافظ کاظم رضا اپنی دادی زہرا کے قدموں کے دھول پر جان قربان کرنے والا ہے۔ 44 سال کے بعد رو کر، آنسو بہا کر، تڑپ کر 9 گھنٹے علماء کی موجودگی میں علماء کے ساتھ جا کر سمن آباد تھانہ میں دشمن زہرا کے خلاف FIR کروائی۔ مقدس کاظمی صاحب ہوں یا دیگر علماء کرام، 9 گھنٹے کے بعد 16 گھنٹے ہمیں 2 دن DIG IG کے پاس اس سلسلے میں جانا پڑا، جس میں بندہ حقیر ہر مقام پر موجود دشمن زہرا کے خلاف جان ہتھیلی پر رکھ کر FIR کروا لی، ہتھکڑیاں لگوا لیں، دھمکیاں برداشت کر لیں، لیکن بی کے دشمن کو برداشت نہیں کیا۔ اس کے ایک سہولت کار قاری زوار بہادر نے اعلان کیا کہ اگر جلالی کو باہر نہ نکالا گیا تو میں محرم نہیں ہونے دوں۔ اللہ کے حکم سے رات کو اس کی گرفتاری ہوئی۔ جس طرف تم اشارہ کرتے ہو، بار بار ایک ہی نام کہ اس کے خلاف FIR کرانے والا حافظ کاظم، میں حمایتی ضرور ہوں کہ ان کے خلاف FIR ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کہ وہ شیعت کا چہرہ مسخ کر رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، بار بار حافظ کاظم کی طرف اشارہ کرنے والوں، 13 FIR ہیں آصف علوی کے خلاف، جن میں سے 4 شیعوں کی طرف سے ہیں، 9 اہل سنت کی طرف سے ہیں، اور وہ ہیں جنہوں نے مختلف مقامات پر گھر جلائے ہیں شیعوں کے اس کی تقریروں کی وجہ سے۔ آصف جلالی کو ہم نے گرفتار کروایا حامد سلطانی کی تقریر کی وجہ سے، جو سنی ہمارے ساتھ ہمدرد تھے، بریلوی، جنہوں نے اپنے مدرسے سے جلالی کو نکال دیا، اس سے جلالی کا لقب چھین لیا۔ ان کی ہمدردیاں پھر ان کے ساتھ ہو گئیں کہ ان کے تو یہ باتیں کہتے ہیں، اور وہاں حامد رضا سلطانی کی تقریر کے بعد شیعوں کے گھر جلائے جانے تھے کہ ہمارے ساتھ جب رابطہ ہوا تو ایک شیعہ نے وہاں FIR کروائی، ہم نے شیعوں کے گھر جلنے سے بچوائے۔ اور ایک بات جو بار بار کہی جاتی ہے کہ انہوں نے مخبری کی، ہم نے مخبری شخبری نہیں کی۔ مجھے بتاؤ، اگر آپ کے گھر پہ ڈاکہ پڑے، آپ کا گھر چوری ہو، کہاں رپٹ درج کرانے جاؤ گے؟ SHO کے پاس۔ SHO کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے؟ عیسائی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، اچھا ہے، برا ہے، شراب پیتا ہے، نہیں پیتا، وہ برائی کرتا ہے، نہیں کرتا، لیکن آپ کو SHO کے پاس جانا پڑے گا۔ میں اس دن سے طاہر اشرفی کے پاس جانا شروع ہوا ہوں جب منہاج الحسین میں محمد حسین اکبر صاحب کی موجودگی میں، نور الحق قادری کی موجودگی میں اس نے کہا کہ اب فیصلہ ہو گیا ہے، دنیا میں 2 ہی مذہب ہیں، ایک حسینی ہے اور ایک یزیدی ہے۔ جس نے یزیدیوں کے ساتھ جانا ہے ادھر جائے، جس نے حسینیوں کے ساتھ رہنا ہے وہ ادھر آئے۔ اس بات کی وجہ سے میں متوجہ ہوا، اور میں نے، چونکہ یہ متحدہ علماء بورڈ کے چیئرمین ہیں اور عمران خان کے وزیر اعظم کے یہ مشیر ہیں، انہی کاموں کے لیے ہم سرکاری عہدیدار کے پاس گئے ہیں۔ سرکاری عہدیدار، وہابی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، سکھ ہی کیوں نہ SHO لگا ہوا ہو، کوئی ہو، اس کے پاس جانا تمہارا حق ہے۔
اور ہم نے حق لیا ہے۔ صرف یہی نہیں، آصف جلالی کو بھی ہم نے اسی کے ذریعے گرفتار کروایا ہے، اور محرم کا دشمن زوار بہادر ہم نے اسے بھی اس کے ذریعے گرفتار کروایا ہے۔ میں کس طرح عرض کروں، ہم احترام کرتے ہیں، ذاکرین کے جو خلاف ہے اسے میں انسان نہیں سمجھتا۔ ذاکرین کی وجہ سے عزاداری ہے، ذاکرین کی وجہ سے مذہب پھیل رہا ہے۔ وہ یہ محبت اہل بیت پیدا کرتے ہیں، اور محبت اہل بیت کے بعد علماء انہیں عمل بتاتے ہیں، عقیدہ یہ بتاتے ہیں، محبت اہل بیت یہ بتاتے ہیں، مصائب یہ لائق سلام ہیں۔ حاجی ناصر تلہاڑا ہوں، ریاض رتوالیہ ہوں، مشتاق حسین بصیر پل والے ہوں، دیگر سارے کے سارے علماء اکابرین جو خدمات انجام دینے والے ہیں، وسیم بلوچ صاحب ہوں، الیاس رضا ہو، اقبال بجاڑ ہو، دیگر سارے کے سارے خدمات انجام دینے والے ذاکرین علماء، کرامت حیدری صاحب، ناصر نوتک، عامر ربانی، تقی عباس، رضا جیسے درجنوں مقررین ذاکرین لائق سلام ہیں، جو محبت اہل بیت پیدا کرتے ہیں، تفرقہ نہیں پھیلاتے۔ رسول مولا علی نے منع کیا علی اعلان چوک میں کھڑے ہو کر کسی کے مقدسات کو برا کہنے کا، اور یہ علی اعلان نہیں کرتے۔ بزرگ علماء کرام ان لوگوں کی اصلاح کے لیے تیار ہیں۔ آگ لگانے کی بات نہ کریں، ملک میں فساد پھیلانے کی بات نہ کریں، ہم خاموش ہو جائیں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن حکومت بیدار ہو چکی ہے، آپ کا ایک ایک بات آپ کی گورنمنٹ کے پاس پہنچتی ہے۔ حکومت نے تو باقاعدہ ایک ادارہ بنا دیا ہے ان سلسلوں میں، اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ریکارڈ کرا کے ہمیں بھیجو۔ یہ میں نے کہا ہے انہیں، حافظ کاظم نے کہا ہے کہ ان کی تقریر ریکارڈ کر کے بھیجو۔ ہر بانی کو حکم ہے کہ تقریر غلط کرنے والے کی تقریر ہمارے پاس بھیجو۔ یہ کیوں کہا ہے؟ مخبر۔ تو میں صرف اتنی گزارش کروں گا، ہم ہر وقت حاضر ہیں صرف اور صرف مذہب اہل بیت کو بچانے کے لیے، اور مذہب اہل بیت کا روشن چہرہ پہنچانے کے لیے، اور یہی ہماری ذمہ داری ہے، تمام علماء کی ذمہ داری ہے۔ میں علماء کا بھی خدمت گزار ہوں، مجتہدین کا بھی خدمت گزار ہوں، عزاداران، ماتمیان، میں ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ان کا احترام کرتا ہوں، کیونکہ اسی عزاداری کی وجہ سے، ماتمیوں کی وجہ سے آج یہ دین کی بقا ہے۔ عزاداری نام ہے دین کے تحفظ کا، اور اسی دین کے تحفظ کے لیے علماء بھی کردار ادا کر رہے ہیں، اچھے ذاکرین اور علماء بھی کردار ادا کر رہے ہیں۔ پنڈی بھٹیاں میں بھی ریاض رتوالی صاحب کے پاس جو کردار تھا وہ اسی وجہ سے تھا، اور اس پر میں کہتا ہوں مل جل کر اگر دوبارہ عمل کیا جائے تو یقیناً اس میں ملک کی بھی بقا ہے، ملک کا بھی تحفظ ہے۔ اور آپ ناراض نہ ہوں، حافظ کاظم پر چیخیں چلائیں نہیں، فوج نے یہ کردار ادا کیا ہے۔ پیغام پاکستان، یہ آخری میرا فکرہ پوری دنیا پہ پہنچائیں۔ چھوڑ دیں مجتہدین کے پیغام کو، اگر نہیں مانتے آپ، مولا علی کے حکم کو نہیں مانتے۔ حکومت پاکستان نے پیغام پاکستان کے نام پہ ایک بیانیہ شائع کیا ہے، جس پر 5000 شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی علماء کے دستخط ہیں۔ کس کس کو مخبر کہو گے؟ اتنی بڑی کتاب ہے پیغام پاکستان کے نام پر، جو 20 ٹی ویوں پر نشر ہو چکی ہے، جو زیر صدارت اسلامی نظریاتی کونسل چیئرمین کی زیر صدارت یہ پروگرام ہو چکے ہیں، فردوس امان کی زیر صدارت یہ پروگرام ہو چکے ہیں۔ میں خود نہیں ایک مقام پر شریک، باقی سب کے سب انہوں نے خود پیغام پاکستان کے حوالے سے، اور یہی باتیں انہوں نے کی ہیں کہ ایسی باتیں کرنے والوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو کیوں ہمارے مذہب کو بدنام کرنا چاہتے ہو؟ جس کا حکم مولا علی نے دیا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ ہم بھی آپ کو سلام کریں گے، ہم نے بہت کوشش کر کے دیکھی ہے، آئندہ بھی کوشش کریں گے، اس کے لیے آپ لائے عمل تیار کریں۔ حافظ کاظم رضا زندگی کے آخری سانسوں میں یہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، عزادار سید الشہداء مظلوم کربلا پائندہ باد۔